اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی گئی تھی، وہ اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کے لیے اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ کبھی پیروں میں ورم اور سوجن بھی آ جایا کرتی تھی۔ اعتدال کے ساتھ جس عبادت کا کتاب و سنت میں ثبوت ہے، ان عبادتوں کا انجام دینا رفع درجات کا باعث ہے، اور جن عبادتوں کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، ایسی تمام عبادتوں کا انجام دینا، ایسی تمام عبادتوں کا کرنا یہ بدعت ہے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے، کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھتے ہوئے چلے جاتے، اور ہم یہ سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب افطار نہیں کریں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دیتے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت، وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ دو مسلسل مہینوں کا روزہ رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان یہ دو مہینوں کا مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں وہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر ایام کا بلکہ تمام کے تمام ایام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا ثبوت ہے وہ ہے روزہ رکھنے کا، کہ ہمیں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ محبوب روزہ رکھنے کے لیے یہی مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو روزہ رکھنے کے لیے پسند فرمایا کرتے تھے، لیکن کسی ایک دن کو خاص کر لینا، کسی ایک رات کی عبادت کے لیے خاص کر لینا، یہ قطعاً درست نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اکثر مہینے کا، اکثر دنوں کا روزہ رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ہم کو اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی، اسی کے مطابق ہمیں اپنی عبادتوں کو انجام دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ 15 شعبان کے روزے کا یا 15ویں شعبان کے رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی عبادت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کہ وہ ہر 13، 14 اور 15 ایام 20 کی تاریخوں میں، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔
اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کا بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ 13 جمدہ بھی ملے ہوئے ہوتے تھے۔ صرف 15ویں شعبان کے روزے کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 15ویں شعبان کا روزہ رکھا ہو۔ اسی طرح سے عبادتوں کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں اس رات کی فضیلت کے حوالے سے، وہ ساری کی ساری روایتیں یا تو ضعیف ہیں یا تو گڑھی ہوئی ہیں، وہ بیان کر دی گئی ہے، گڑھ کر کے لوگوں نے بیان کر دیا ہے۔ کسی بھی ایک حدیث میں اس رات کی فضیلت کا ثبوت نہیں ملتا ہے، لیکن روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات میں اپنے بندوں کی جانب، اپنی تمام مخلوقات کی جانب نظر کرتا ہے اور فَيَغْفِرُ لِجَمِيعٍ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ، وہ تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کرتے ہوئے کہا گیا کہ شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب نسبت کرتے ہوئے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکان بقیع قبرستان میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ لیٹے ہوئے تھے اور بقیع قبرستان میں آپ تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چل گئی۔ وہاں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے تو یہ پہلے پہنچ گئی، ان سے طلب کیا، ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تمہاری کیوں سانس پھول رہی ہے؟ بتایا کہ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ کہہ دو کہ اللہ رب العالمین شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر قریبی آسمان پر نزول فرماتا ہے اور وہ تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے، سارے لوگوں کی قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ تمام کی تمام روایتیں یا تو ضعیف ہیں یا تو موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہیں۔ محدثین نے ان کو جانچا، پرکھا، تولا، ناپا۔ یہ تمام حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں یا ضعیف ہے، موضوع ہے، ناقابل اعتبار اور ناقابل حجت ہے۔ ان سے ہم حجت نہیں پکڑ سکتے ہیں، ان کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیع قبرستان میں جانے کا، تو بقیع قبرستان میں جانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیع قبرستان میں جانے کا ثبوت موجود ہے، لیکن اس میں اس بات کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات میں بقیع قبرستان میں تشریف لے گئے۔ مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے۔ آپ نے اپنی چپل کو اپنے سرہانے رکھا اور ایک آدھی چادر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے، اس آدھی چادر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور آدھی چادر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ میں سو گئی ہوں، تو آپ دھیرے سے اٹھے
اپنی چپل پہنی اور چادر اٹھائی، باہر چل دی اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگی، دیکھا کہ آپ مقام بقی کی طرف جا رہے ہیں، قبرستان کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ میں نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ہلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹنے لگے، میں تیزی کے ساتھ واپس پلٹنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تیز چلے، میں بھی تھوڑا تیز چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا دوڑنے لگے، میں بھی ہلکا دوڑنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں کے ساتھ دوڑنے لگے تو میں بھی تیز قدموں کے ساتھ دوڑنے لگی، یہاں تک کہ میں اپنے بستر پر آ کر کے لیٹ گئی۔ میرے پیچھے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور پوچھا کہ عائشہ تمہیں کیا ہوا؟ کہ تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ کہا کوئی بات نہیں۔ کہا تم بتاؤ گی یا میرا رب مجھے بتا دے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، غیب کی باتوں کو نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ گی یا میرا رب مجھے بتا دے؟ کہا میرے ماں باپ آپ کو قربان ہو، میں نے ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ کہا اچھا، وہ جو سایہ میرے آگے چل رہا تھا وہ تم ہی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے یہ سمجھا کہ حضرت جبرائیل نے مجھے چپکے سے آہستہ کے ساتھ بتایا، اس لیے کہ وہ اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، تم نے اپنے اضافی کپڑے اتار رکھے تھے، اس لیے وہ اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے چپکے سے مجھے آواز دی، میں نے بھی چپکے سے انہیں جواب دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے کہ جا کر کے نبی سے کہہ دیجئے کہ وہ بقیع قبرستان میں جائیں اور مردوں کے لیے دعا کریں۔ اور میں نے پوچھا کہ دعا کیسے کروں، تو اللہ کے رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ السلام علی الانبیاء والمؤمنین والمسلمین ويرحم الله المستقدمین منا والمستأخرین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون۔ ان الفاظ کے ذریعے سے، ان کلمات کے ذریعے سے جا کر کے آپ مردوں کے لیے، میتوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ اس روایت میں کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے۔ قبرستان جانے کی یقیناً اجازت ہے، قبرستان جایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، لیکن اب میں تمہیں قبروں کی زیارت کی اجازت دیتا ہوں، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اس سے موت کی یاد آتی ہے، اس لیے میں تم کو قبروں کی زیارت کی اجازت دے دیتا ہوں، قبروں کی زیارت کیا۔ لیکن اس انداز میں، جس انداز میں ہمارے برادران، ہمارے بھائی جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے، بغیر کسی لائٹنگ کے، بغیر کسی روشنی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے۔ آپ نے وہاں میت کے لیے مغفرت کی دعا کی، اپنے لیے نہیں مانگا بلکہ میت کے لیے مغفرت کی دعائیں کی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم گروہ کے ساتھ جاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، اور اگر بتیاں سلگاتے ہیں، قمقمے جلاتے ہیں، اور جا کر کے وہاں میت کے لیے نہیں اپنے لیے ہم سوالات کرتے ہیں۔ ان مردوں سے جو ہمارے محتاج ہیں، ان محتاج لوگوں سے ہم اپنے لیے سوال کرتے ہیں، اپنی ضرورتیں ہم ان سے بیان کرتے ہیں۔ وہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والے نہیں ہیں۔ ضرورتیں پوری کرنے والا صرف اللہ رب
العالمین ہے، وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہے، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں۔ اس شب برات کے موقع پر نہ جانے کون کون سی بدعتیں انجام دی جاتی ہیں، اور ایسی بدعتیں، ایسے خرافات کہ جن سے کفر بھی آنا لازم ہو جاتا ہے، کفر کا صدور ہم سے ہو جاتا ہے، کفریہ اعمال کا ہم ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے، ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہماری روحیں واپس آتی ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اعلان کر رہا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ روحیں واپس نہیں آ سکتی ہیں، ان کے لیے ایک حجاب ہے، ایک آڑ ہے، اور قیامت کے دن تک وہ واپس نہیں آئے گی، روحیں واپس نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر یہ ہمارا تصور ہے کہ ہم اچھا پکوان پکا کر کے رکھیں، اچھا کھانا پکا کر کے رکھیں تاکہ روحیں آئیں ہمارے گھروں میں اور اس کو دیکھ کر کے یا کھا کر کے یا چکھ کر کے خوش ہو جائیں، تو یہ عقیدہ ہمارا درست نہیں ہے۔ اس موقع پر حلوہ بنایا جاتا ہے اور اعتقاد یہ سنت سمجھ کر کے اس کو انجام دیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت اس دن میں شہید ہو گئے تھے، اس لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا، نرم غذا کھائی تھی، اس لیے ہم بھی نرم غذا کھائیں گے۔ بڑی اچھی بات ہے اگر آپ سنت پہ عمل کریں، ہم اور آپ اگر سنت پہ عمل کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ یہ غزوہ احد کا معاملہ ہے، جو کہ شوال سن 3 ہجری میں یہ غزوہ ہوا، اور حلوہ ہم جب کھا رہے ہیں شعبان کے مہینے میں، مارو گھٹا پھوٹے سر والا معاملہ ہے۔ آپ کسی بھی کتاب میں دیکھ لیجئے کہ غزوہ احد کب ہوا، چاہے ہماری کتاب ہو، ان کی کتاب ہو، کسی کی بھی کوئی کتاب ہو، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے غزوہ احد شوال 6 شوال 3 ہجری کو ہوا ہے۔ لیکن ہم شعبان کے مہینے میں یہ سمجھ کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا، اس لیے ہم بھی حلوہ کھائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں حلوہ کھانا حرام ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ حلوہ ایک پاکیزہ غذا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، کہ جتنی بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے حلال کر رکھی ہیں، پاک ہیں، طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، ان تمام چیزوں کو تم کھاؤ، لیکن اگر ہمارا اس سے کوئی عقیدہ وابستہ ہے، بد عقیدگی ہے، تو وہ گرچہ حلال ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے۔ اگر ہمارا کوئی عقیدہ وابستہ اس سے ہے، اسی طرح سے ہم اس مہینے میں یعنی ان دنوں میں ہم اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، جس طرح سے غیر مسلمین دیوالی کے موقع پر صفائی ستھرائی کرتے ہیں، لیپا پوتی کرتے ہیں، چونا کاری کرتے ہیں، پینٹنگ کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی اس دن میں یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ صفائی سے کوئی منع نہیں کرتا، آپ صفائی ستھرائی کیجیے، لیکن کسی خاص دن میں نہیں، اس عقیدے کے ساتھ نہیں کہ ہماری یہ روحیں آئیں گی اور جب صفائی ستھرائی ہمارے گھر میں رہے گی تو یہ خوش ہو کر کے جائے گی، ناراض ہو کر کے نہیں جائے گی۔ اس عقیدے کے تحت صفائی تو نصف ایمان کہا گیا ہے، طہارت یہ نصف ایمان ہے، صفائی رکھنا یہ نصف ایمان ہے، لیکن کسی خاص عقیدے کے تحت نہیں۔ اگر کسی خاص عقیدے کے تحت ہے تو غلط ہے میرے مسلمانوں بھائیوں دوستوں۔ اسی طرح سے بہت سارے اعمال، آتش بازی وغیرہ ہے کہ جس طرح سے غیر مسلمین دیوالی کے موقع پر یا دوسرے خوشیوں کے موقع پر آتش بازی کرتے ہیں یا مجوسیوں والا عمل کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے مسلمان بھائی بھی یہ سارے اعمال انجام دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ
آتش بازی کرنا، آگ سے کھیلنا، یہ مجوسیوں کا عمل ہے، جس کو مجوسیوں نے جس کو ایجاد کیا، فرامکا نے یہ عمل، آتش بازی کا عمل، یہ فرامکا کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ اور فرامکا نے اس لیے ایجاد کیا تاکہ وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، مجوسیت سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کو اسلام میں بھی باقی رکھیں، اپنی مجوسیت والے عمل کو اسلام میں بھی باقی رکھیں۔ اور انہوں نے بہت سارے اعمال اس طرح کے انجام دیے۔ یہ غیر مسلمین سے مشابہت والا عمل ہے، اس لیے یہ کام ہوئی۔ اور دوسری بات، اس سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں، کتنے گھر جل جاتے ہیں، کتنے لوگ اس سے جل جاتے ہیں، اور کتنی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اس سے کتنا مال کا ضیاع ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک اسراف کرنے والے، تبذیر کرنے والے، حد تجاوز کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ میرے مسلمانوں بھائیوں دوستوں، ہم یقیناً جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ عبادت ثواب کے لیے ہم انجام دیتے ہیں۔ ہماری خواہش اور ہمارا منشا یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم کو ثواب حاصل ہو، لیکن ثواب کیسے حاصل ہوگا؟ کون سا عمل ہم انجام دیں گے، کس طرح کا عمل انجام دیں گے تو ثواب ہمیں حاصل ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جب ہم وہ عمل انجام دیں گے، جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، اس طرح سے ہم کریں گے، تب اللہ رب العالمین ہمیں ثواب سے نوازے گا۔ اور اگر ہم نے اس کی مخالفت کی تو ثواب سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، اور ان دونوں کتابوں میں، اور ان دونوں چیزوں میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ جب اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت اگر ہم تھامے رہیں گے، اس کے اللہ نے جو فرمایا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل انجام دیا ہے، جو کہا ہے، جو کیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جو کر کے دکھایا ہے، اگر ہم اس کے مطابق انجام دیتے ہیں تو یقیناً اس پر ہم کو ثواب دیا جائے گا۔ اگر انہوں نے یہ کام انجام نہیں دیا ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا ہے، وہ عبادت نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تعبدوها، ہر وہ عبادت جس کو صحابہ کرام نے انجام نہ دیا ہو وہ عبادت نہیں ہے، اس کو تم ایسی عبادت تم نہ کرو جس کو صحابہ کرام نے انجام نہیں دیا۔ یہ جس عمل کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اعمال سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور نہیں تو ہم حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے، آب کوثر سے ہم محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سیراب کریں گے، لیکن کچھ ایسے لوگ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے، لیکن ان کے درمیان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کیا معاملہ، کیا ماجرا ہے، وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، کیوں ان کو محروم کیا جا رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم، انہوں نے آپ کے بعد طرح طرح کی بدعتیں انجام دی تھی، طرح طرح کی بدعتوں کا ارتکاب کیا تھا، شریعت میں نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا تھا، اس لیے ہم آب کوثر سے بھی محروم کر دیے جائیں گے، اس آب کوثر سے جس کو پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی پانی کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ مسلمانوں ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ صرف اللہ کو راضی خوش کرنے کے لیے انجام دیتے ہیں، اس لیے ہمیں
چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اس کو انجام دے, اور اگر کتاب و سنت کے مطابق وہ نہیں ہے تو اس سے بچ جائے, اس سے پرہیز کرے, کیونکہ وہ چیز بدعت ہے. اور بدعت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بدعت انجام دیتا ہے وہ کل بدعت ضلالہ کل ضلالہ فی النار. یہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں بدعات و خرافات اور تمام قسم کے کفریہ اعمال سے اللہ رب العالمین محفوظ و معصوم رکھے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی کتابوں سنت کے مطابق والا بنا دے. آمین.